الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت سیدنا محمد بن سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ سونے سے قبل ایک مقررہ تعداد میں درود پاک پڑھا کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں ایک بار جب میں درود شریف پڑھ کر رات کو سویا تو میری قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی۔ میں جس میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا کرتا تھا وہی سونے منمونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف لے آئے اور فرمایا کہ جس منہ سے تم مجھ پر درود پڑھتے ہو وہ منہ میرے قریب کرو تاکہ میں اسے چوم لوں۔ فرماتے ہیں یہ سن کر مجھے بڑی شرم آئی، میں اپنا منہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دہانے اقدس کے قریب کیسے کروں؟ میں نے اپنا رخسار سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دیا۔ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت ہی شفقت کے ساتھ اس پر بوسہ دیا۔ جب میں بیدار ہوا تو سارا گھر مشک بار ہو رہا تھا۔ میرا گھر اور میرا رخسار اس سے 8 روز تک خوشبو آتی رہی۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، کبھی میرے گھر میں بھی ہو چراغاں یا رسول اللہ۔ تیری جب کہ دید ہوگی جب ہی میری عید ہوگی، میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، روایت کے اندر آتا ہے کہ روزانہ آسمان سے 5 فرشتے نازل ہوتے ہیں، ایک مکہ مکرمہ میں اور دوسرا مدینہ منورہ میں اور تیسرا بیت المقدس اور چوتھا مسلمانوں کے قبرستان میں اور 5واں بازاروں میں۔ مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والا فرشتہ ندا کرتا ہے کہ خبردار، جس نے فرائض کو چھوڑا وہ اپنے رب عز و جل کی رحمت سے نکل گیا۔ مدینہ منورہ میں نازل ہونے والا فرشتہ دوسرا یہ ندا کرتا ہے، خبردار، جس نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے روگردانی کی، سنتیں چھوڑی، وہ آپ کی شفاعت سے محروم ہو جاتا ہے۔ تیسرا فرشتہ بیت المقدس میں اترنے والا یہ ندا کرتا ہے کہ خبردار، جس نے حرام کمایا، اللہ تبارک و تعالی اس کے باقی اعمال قبول نہیں فرمائے گا۔ اور مسلمانوں کے قبرستان میں اترنے والا چوتھا فرشتہ ان سے پوچھتا ہے، قبر والوں سے، کہ اے قبر والوں، بتاؤ تمہیں کس چیز نے سرور اور کس چیز سے شرمندگی محسوس ہو رہی ہے؟ وہ کہتے ہیں ہمیں شرمندگی تو اپنی ضائع کردہ عمروں پر ہے، اور جن چیزوں سے ہمیں خوشی محسوس ہو رہی ہے یا ہو رہی ہے یہ وہ اعمال، وہ اجتماعات ہیں کہ جن میں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، علم کا مذاکرہ ہوتا ہے اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا جاتا ہے، اور لوگ اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں، جبکہ ہم ان میں سے کوئی کام نہیں کر سکتے۔ 5واں بازاروں میں اترنے والا فرشتہ ندا کرتا ہے کہ اے لوگو ٹھہرو،
ذرا صبر کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ کا گناہوں پر سزا دینا متحقق ہے. اور جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی قہر اور سزا سے ڈرتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے زخموں کا علاج کرے، یعنی گناہوں سے توبہ کرے. ہم نے تمہیں شوق دلایا مگر تم ہو کے شوق پیدا ہی نہیں ہوتا. ہم نے تمہیں ڈرایا لیکن تم ہو کے ڈرتے ہی نہیں. اگر خشوع کرنے والے نوجوان اور دودھ پیتے بچے، گھاس چرتے جانور اور رکوع میں جھکے ہوئے بوڑھے نہ ہوتے تو تم پر بہت تیزی سے عذاب ڈالا جاتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ابھی آپ نے 5 فرشتوں کی ندا سنی، قبر والوں کی باتیں بھی سنی کہ اہل قبر کن کن چیزوں سے خوش ہو رہے ہیں اور کن چیزوں پر افسوس کر رہے ہیں. ساتھ ہی یہ بھی سنا کہ ہم نے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے روگردانی کرنے والا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم رہ سکتا ہے. جیسا کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کا خلاصہ ہے کہ جس نے جان بوجھ کر میری سنت کو ترک کیا اس پر میری شفاعت حرام ہے. تو پیارے آقا کی شفاعت کا طالب ذوق و شوق کے ساتھ پیارے آقا کی سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور فرائض کو چھوڑنے والا تو حقیقت میں اپنے لیے ہلاکت ہی لے رہا ہے. جس نے نماز قضا کر دی، یہ فرائض کو چھوڑنا جو اللہ تعالیٰ نے تجھ سے فرض کی ہے، 5 وقت کی نماز، اور جس نے نماز قضا کر دی جان بوجھ کر، جو نماز قضا کرے سخت گنہگار ہے. جو رمضان کا روزہ بلا اجازت شرعی قضا کرے سخت گنہگار ہے. بلکہ جو جان بوجھ کر نماز قضا کرتا ہے اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے. اسی طرح زکوٰۃ جس پر واجب ہو وہ اگر زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو وہ اپنے لیے جہنم کی آگ، جہنم کے اندارے جمع کر رہا ہے. اسی طرح جس پر حج فرض ہو اور وہ حج فرض ہونے کے باوجود اس کی شرائط کے ساتھ اب بھی اگر وہ حج ادا نہیں کرتا تو سرکار فرماتے ہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی، یعنی اس کی کوئی پرواہ نہیں. تو اسی طرح فرائض سے واقعی روگردانی کرنے والا اپنے لیے ہلاکت لے رہا ہے. پھر وہ قبر والوں کا حال، جو فرشتہ قبر میں اترتا ہے کہ ہم کس چیز سے خوش ہوتے ہیں. قبر والے کہتے ہیں کہ ہم کس چیز سے خوش ہوتے ہیں اور کس چیز سے ہمیں رنجیدگی ہوتی ہے، اور جو عمر ضائع کی، یعنی عمر ضائع کرنے سے کیا مراد ہے، یعنی وہ عمر جو اللہ عز و جل کے ذکر کے بغیر گزاری، جو نیکیوں کے بغیر گزاری، وہ ضائع ہے. اگر ہم خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی تفکر بھی نہیں کر رہے، فکر مدینہ کی عادت بھی نہیں ہے، اور یعنی قبر و آخرت کے لیے کوئی فکر کرنا، کوئی ایسی سوچ بھی نہیں ہے، تو ویسے ہی خاموشی کے ساتھ اپنے وقت کو برباد کر رہے ہیں. تو آدمی غور کرے کہ جتنی دیر میں یوں ہی خاموشی کے ساتھ اپنا وقت برباد کرتا رہا ہوں، ایک بار بھی اگر سبحان اللہ عز و جل کہہ لوں تو جنت میں میرے لیے ایک درخت لگا دیا جائے. اسی طرح بندہ قیامت کے دن عمر کے ان حصوں کو دیکھے گا کہ جو فضول گزارے دیے، اس پر بندہ بہت افسوس کرے گا کہ کاش میں اس اوقات میں اللہ کا ذکر کر لیتا، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج دیتا، نیکی کا کام کر لیتا. اتنا افسوس کرے گا بندہ اپنی ان گھڑیوں کو دیکھ کر کہ جو اس نے اللہ عز و جل کی یاد کے بغیر گزارے تھے، نیکی کے بغیر گزارے تھے. یہ تو افسوس اس کا ہے جس نے اپنے وقت کو یوں ضائع کر دیا، اور اس شخص کا عالم کیا ہوگا جس نے اپنے اوقات کو گناہوں میں صرف کیا. اس پر غور کریں کہ آدمی پھر مثلا آدمی خوش ہوتا ہے، اور خوشی ان کو مثلا اس پر غور کریں کہ آدمی پھر خوشی ان کو اس بات پر ہوتی تھی قبر والوں کو کہ ایسا اجتماع جہاں
قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہو، نبی پاک صاحب لولاک پر درود پاک پڑھا جاتا ہو، گناہوں کی مغفرت طلب کی جاتی ہو، قبر والوں کو قبر والے کہتے ہیں کہ اگرچہ ہم یہ سب نہیں کر سکتے لیکن یہ چیزیں جو ہیں ابھی بھی ہمیں ان سے سرور ہوتا ہے، ہم اس سے مسرور ہوتے ہیں، اس سے خوش ہوتے ہیں۔ تو آدمی غور کرے کہ جو دعوت اسلامی کے سنتوں برے اجتماع میں شرکت کرتے ہیں، انہیں اللہ عز و جل کے حکم سے قبر میں اس اجتماع کی برکت سے کس قدر راحت نصیب ہوگی۔ دعوت اسلامی کے اجتماع، اس میں تلاوت ہوتی ہے، اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا جاتا ہے، اللہ عز و جل کا ذکر کیا جاتا ہے، نیکی کی دعوت دی جاتی ہے، برائی سے منع کیا جاتا ہے، اور پھر یک زبان ہو کر اللہ اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد تمام اسلامی بھائی مل کر اپنے رب کے حضور اپنے گناہوں سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ نیز پانچواں فرشتہ یہ کہتا ہے کہ اے لوگوں ٹھہرو، ذرا صبر کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا گناہوں پر سزا دینا یہ حقیقت ہے، لیکن جو شخص اللہ تعالیٰ کی قہر اور سزا سے ڈرتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے زخموں کا علاج کرے۔ زخم کیا ہے؟ کہ اپنے زخموں کا علاج کرے، یعنی گناہوں سے توبہ کرے۔ مزید فرمایا کہ ہم نے تمہیں شوق دلایا مگر تم میں شوق پیدا نہیں ہوتا، ہم نے تمہیں ڈرایا مگر تم نہیں ڈرتے۔ گناہوں سے ڈرتا نہیں آدمی، گناہوں پر بے باک ہے۔ لہٰذا اگر خشوع کرنے والے نوجوان، ایسے نوجوان کہ جو جوانی میں توبہ کر کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، خشوع کرنے والے نوجوان جن کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اور خشیت ہے، اور چرنے والے جانور اور دودھ پیتے بچے اور رکوع والے بوڑھے اگر نہ ہوتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب تم پر ڈال دیا جاتا۔ ہمارے گناہوں کی وجہ سے بندہ دن رات میں نہ جانے کتنے گناہ کر جاتا ہے۔ گناہوں کی صورتیں الگ ہیں میٹھے میٹھے اسلام میں، انداز الگ ہے۔ کوئی نماز قضا کر کے گناہ کر رہا ہے تو کوئی داڑھی ملا کر گناہ کر رہا ہے، تو کوئی گالی بک کر گناہ کر رہا ہے، تو کوئی چوری کر کے گناہ کر رہا ہے، کوئی پڑوسی کو تکلیف دے کر گناہ کر رہا ہے، تو کوئی مسلمانوں کی دل آزاری کر کے گناہ کر رہا ہے، تو کوئی بد نگاہی کر کے گناہ کر رہا ہے، تو کوئی رمضان کے روزے بلا اجازت شرعی قضا کر کے گناہ کر رہا ہے، تو کوئی زکوٰۃ تو دیتا ہے مگر زکوٰۃ میں ڈنڈی مار کر گناہ کر رہا ہے، کوئی حج فرض ہو جانے کے باوجود حج نہ کر کے گناہ کر رہا ہے، تو کوئی حج پر جا کر بھی گناہوں سے باز نہیں آتا۔ یہ ایک صورت ہے گناہ کی۔ تو دوسری بھی صورتیں ہیں، کوئی غیبت کرتا ہے، کوئی غیبت کر کے گناہ کرتا ہے، کوئی بدگمانی کرتا ہے، کوئی بد نگاہی کرتا ہے، اور یہ گناہوں کی صورتیں ہیں۔ اب انسان اپنے اوپر غور کرے کہ میں کن کن گناہوں میں مبتلا ہوں، ہر ایک صرف آج کے دن پر غور کرے، آج کے دن پر غور کرے کہ اگر ایک ڈبہ رکھ دیا جائے اور صرف آج کے دن بھر کے گناہوں کا حساب لگا کر ہر گناہ کے بدلے میں اس ڈبے میں ایک پتھر ڈالا جائے تو شاید مثلا ایک اگر ڈبہ رکھ دیا جائے تو ایک ڈبہ ہمارے لیے جو ہے یہ ہر ایک کے لیے ناکافی ہو۔ ہمیں پتا چلے کہ آج کے دن میں ہم نے کتنے گناہ کیے ہیں، وہ بھی اس بات کا اگر شعور موجود ہو، یہ جانتے ہوں۔ آج تو شعور ہی نہیں ہے کہ جو کام میں کر رہا ہوں یہ گناہ ہے بھی کہ نہیں۔ فی زمانہ ہمیں کہ جو کام میں کر رہا ہوں اس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا یہ گناہ ہے بھی کہ نہیں۔ مثال کے طور پہ یہاں پہ اب چلے جائیں مسلمانوں کے اندر تو پتہ چلتا ہے۔ اب مرغی گوشت کا معاملہ جو ہے تو عموماً جائیں گے ہمارے پاکستانی تو جب گریکی ہوٹلوں پر جاتے ہیں تو مرغی لے کے کھا لیتے ہیں، تو پوچھا جائے بھائی یہ حرام ہے تو کہتے ہیں مرغی ہے، تو گناہ کا شعور نہیں ہے، اس کو نہیں پتا اس کے اوپر تکبیر پڑی ہے کہ نہیں پڑی۔ یہ حلال جب ہوگی جب اس کے اوپر اللہ کا نام لیا جائے گا۔ تو یوں مثلا اسی طرح مثلا گناہ میں مبتلا ہے، کئی بیچاروں کو یہ نہیں پتا کہ بد نگاہی بھی گناہ ہے، اسی شوق میں کہ مثلا عورتوں کو دیکھنے کے باہر نکل جاتے ہیں۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، گناہ سے بچنے کے لیے گناہ کا شعور ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ اور آج ریاکاری، مثلا آدمی سینہ تان کر ریاکاری کرتا ہے،